والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام سے اللہ کے کرتا ہوں آغاز بیاں، نام سے اللہ کے کرتا ہوں آغاز بیاں، جو بڑا ہی رحم والا ہے نہایت مہرباں۔ کروڑوں درود و سلام تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جو باعث تخلیق کائنات ہیں، جو روح کائنات ہیں، اور جو بے شک ایمان کائنات ہیں۔ محتشم و محترم ناظرین، دل کے اتہ گہرائیوں سے انجمن سوال و جواب کے اس چھٹی ایڈیشن میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ جیسے کہ معلوم ہے کہ آج ہمارا موضوع ہے عظمت والدین، اور جو سوالات آپ نے روانہ کیے ہیں، جو اچھی باتیں آپ نے لکھی ہیں، ہمت افزائی کی باتیں جو آپ نے کی ہیں، اس کے لیے ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور آپ کی تجویزات کو ہم نظر میں رکھیں گے، اور انشاءاللہ آپ ہی کی تجویز پر منحصر ہمارا اگلا عنوان ہوگا۔ اگلا عنوان کیا ہوگا، ہمارے ساتھ جڑے ہم آپ کو بتائیں گے۔ فی الحال کے لیے آئیے ہم اپنے آج کے مہمانان سے ملاقات کرنے ہیں، جو آپ ہی کے سوالات کی جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے۔ سب سے پہلے ہیں جو پہلی مرتبہ ہمارے ساتھ انجمن سوال و جواب میں تشریف لائے ہیں، حضرت مولانا محمد حسین قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ تشریف لائے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق مسجد سے، خطیب و امام ہیں، اور ہر دل عزیز جمعہ مسجد کے پیش امام قاری فقی علی نورانی صاحب، اور سنی رضوی اولیاء مسجد کے خطیب و امام مفتی محمد آصف رضا دامت برکاتہ علیہ۔ حضرت قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجمن سوال و جواب میں آپ کا ہم ایک بار پھر خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ آج کا ہمارا عنوان ہے عظمت والدین۔ پہلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے عظمت والدین ہی کی، یعنی کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن کیا کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ بچوں پر والدین کے حقوق اور والدین پر بچوں کے حقوق۔ مختصراً پہلا سیگمنٹ اس کا آغاز کرتے ہیں مفتی آصف صاحب کے ساتھ۔ سوال یوں ہے کہ والدین کی عظمت اور اہمیت کیا ہے، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ اما بعد۔ آج کے اس بڑے نہایت ہی اہم اور خوبصورت موضوع کے لیے میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ عظمت والدین ایک نہایت ہی اہم موضوع ہے، اور یہ ایسا موضوع ہے، اور والدین کی عظمت ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے نہ صرف نسل انسانی بلکہ ہمارے گھر اور پورے معاشرے کا آغاز ہوتا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ پورے خاندان کی یونٹ کا تحفظ والدین سے ہے۔ اور اس کا اندازہ ہم اس سے بھی کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی عظمت کو ظاہر فرمایا، اور قرآن میں جہاں پر دیگر انسان کی زندگی سے متعلق اور اس کے عبادات سے متعلق جہاں پر دوسرے پہلو بیان فرمائے ہیں، اللہ رب العزت نے عقیدہ توحید، ایمانیات، اطاعت الہی اور اطاعت رسول کے ذکر کے فوراً بعد کسی اور بات کو ذکر کیے بنا، مثلا نماز، روزہ، حج، ان چیزوں کو ذکر کیے بنا سب سے پہلے اپنے ذکر کے بعد اللہ نے والدین کی عظمت اور والدین کا احترام اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں بیان فرمایا۔ جیسے سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو دیکھیے اس قرآن پاک میں، اس آیت میں قرآن پاک کی اللہ نے سب سے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا، اور اس کے فوراً بعد اللہ نے والدین کی عظمت اور ان کے احترام کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس آیت میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ مقرر فرما دیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو صرف، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اسی طرح سورہ عنکبوت میں اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، تو یہاں بھی اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہا کہ اپنے ماں باپ کی شان میں تم اف تک نہ کہو، ان کو جھڑکو مت، ان کو ڈانٹو مت، ان کی انسلٹ نہ کرو، اور ان سے جب بات کرو تو نہایت ہی نرم اور سافٹ لہجے میں ان سے بات کرو۔ تو اس طرح سے اس کے علاوہ اور قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العزت نے اپنی بات یعنی اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد، یعنی عقیدہ توحید کے بعد
جس چیز کا دوسرے احکام کو ذکر کیے بنا ذکر کیا ہے اللہ نے وہ عظمت والدین ہے. اور یہ صرف قرآن میں یہ شریعت محمدیہ شریعت اسلام میں نہیں ہے بلکہ یہ حکم اسلام سے پہلے جو شریعت گزر چکی ہیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اس میں بھی والدین کی عظمت اور والدین کے احترام کا حکم اسی طرح سے تھا. جیسے سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے ایک عہد و پیمان لیا ایک اوتھ لیا ایک وعدہ لیا. وعدہ کیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا وبالوالدین احسانا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. تو یہ بنی اسرائیل سے قوم بنی اسرائیل میں جس میں لاکھوں انبیاء کرام تشریف لائے ہیں اس قوم سے اللہ نے خطاب فرمایا. اور پچھلی شریعتوں میں تو تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ شریعت موسوی اور شریعت عیسوی میں ایک قانون یہ تھا کہ جو شخص والدین کی توہین کرے ان کی بے عزتی کرے والدین کا احترام نہ کرے ان کی انسلٹ کرے تو اس کی سزا شریعت عیسوی اور شریعت موسوی میں یہ تھی کہ اس کو فوراً سزائے موت دی جائے. کیپٹل پنشمنٹ براہ راست کوئی معافی نہیں کچھ نہیں. کوئی شخص اپنے والدین کا اگر بے عزتی کر دے یا ان کے ساتھ میں بے قدری سے پیش آئے ان کو ڈسگریڈ کرے تو فرمایا کہ ان کو ڈائریکٹ سزا ان کو سزائے موت تھی. بہرحال اسلام میں اتنی سزا سخت نہیں ہے مگر اسلام نے جگہ جگہ قرآن میں احادیث میں والدین کی عظمت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ ارشاد فرمایا. مفتی صاحب یقیناً یہ موضوع اپنے آپ نے جیسا کہ آپ نے کہا بہت وسیع ہے اور آیات مبارکہ بہت ہیں مگر وقت کی قلت کی وجہ سے ہمارے ناظرین کو یہ بات بھی سمجھنا چاہیے کہ چونکہ وقت کی قلت ہے لہٰذا ہم زیادہ تفصیلات میں نہیں جا سکتے. یہ بات ہو رہی تھی قرآن کی روشنی میں. اب قاری صاحب سوال کچھ یوں ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں باپ کے حوالے سے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے حوالے سے بہت ساری تعلیمات موجود ہیں اور احادیث بہت سارے ہیں. اور ہم سے پہلے جو مفتی صاحب نے ایک آیت پڑھی ہے سورہ بنی اسرائیل کی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آیت کنٹینیو ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ. حسن سلوک کو ایکسپلین کرتے ہوئے اگر ہم اس کو بیان کریں تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں لیکن اعلیٰ قسم کا جو حسن سلوک ہے وہ ہے جہاں جب یہ پایا جائے تو بہت سارے تمام چیزیں اس کے اندر آٹومیٹیکلی پایا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ ماں باپ کی ادب اور ماں باپ کے سامنے پیش ہونے کا طریقہ اور ماں باپ کو اپروچ کرنے کا طریقہ بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ ماں باپ کے سامنے. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has taught us and has educated us about the importance of parents so that we approach them in a good behavior and we approach them in a good manner by telling us that one person came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and asked Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ila Allah, which action that is the most beloved in front of Allah subhanahu wa ta'ala. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told him as-salatu ala waqtiha, to perform namaz on its time. And this Sahaba replied and asked Rasulullah again that thumma ay, then which action is more beloved? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that birrul walidayn, that to do good and to behave nicely and to husn suluk karna with your parents. So this ayat, this hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is making it clear that namaz is a very important ibadah, that there's no way for you to skip it. But with this important ibadah, Allah subhanahu wa ta'ala, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has joined good doings to parents as also important thing to be done, to attach it with namaz. So birrul walidain, this is one among those best
actions, and those most beloved action in front of Allah subhanahu wa ta'ala that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has described. And in another hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, this hadith is narrated by Hazrat Abdullah bin Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that ridallahi fi ridal walidayn. The pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala is in the pleasure of parents. Wa sakhatullahi fi sakhatil walidayn. And the anger of Allah subhanahu wa ta'ala is in the anger of parents. Meaning that to protect yourself and to prevent yourself from facing the anger of Allah subhanahu wa ta'ala, you have to prevent yourself from facing the anger of two parents. And to achieve the happiness of Allah subhanahu wa ta'ala, you have to follow the means which will lead you to the happiness of the parents. So meaning that anger of Allah subhanahu wa ta'ala relies on the anger of the parents. So don't create any atmosphere in front of your parents that will make them become angry, and always try to create that kind of atmosphere that will make your parents become happy, so that you achieve the happiness of Allah subhanahu wa ta'ala. Of course, Qari Sahab, a lot of hadith जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के मुतालिक बात की। एक बार फिर मैं कहता हूँ कि वक्त की किल्लत की वजह से हम तफसीलात में नहीं जा रहे हैं। आज का दौर जहाँ पर कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का दौर है, वहाँ पर एक दौर ये भी है कि हुकूक का दौर, कि सब लोगों का कहना है कि ये मेरा हक है, माई राइट की बात होती, राइट्स की बात होती है आजकल। तो मौलाना हुसैन साहब, इस्लाम में बच्चों पर वालिदैन के हुकूक क्या है? What are the rights of parents upon children? أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل وبعد. As a Muslim, ایمان لانے کے بعد ہمارے اوپر جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کئی حقوق عائد ہوتے ہیں جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں. اگر تھوڑا سا بروڈ ہو کے دیکھا جائے تو کئی حقوق ہیں. نان مسلم برادرز کا حق، پھر اس کے بعد جانوروں کے حقوق بھی اسلام نے بیان فرمائے ہیں. لیکن جو ایک سب سے اہم حق ہے ہمارے اوپر وہ ہمارے والدین کا ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے. اور جہاں تک حقوق کی بات ہے، اگر قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ٹریڈیشنز کا مطالعہ کیا جائے، احادیث کا مطالعہ کیا جائے، تو کئی احادیث مبارکہ ہمیں ملتی ہیں جو ہمیں ایجوکیٹ کرتی ہیں حقوق والدین کے متعلق. مجھ سے پہلے حضرت علامہ قاری فقیر صاحب نے، مفتی آصف صاحب نے کئی آیات مبارکہ جو پیش کی، کہیں نہ کہیں وہ ریلیٹ ہیں حقوق الوالدین سے، اور احادیث مبارکہ بھی. ایک آیت مبارکہ جیسا کہ مفتی آصف صاحب نے فرمایا دام ظلہ علیہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادت کے فوراً بعد اپنے والدین کے ساتھ احسان کی تعلیم ادا فرمائی. سورہ انعام میں آیا نمبر 151 اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسان. اے محبوبہ فرما دیجئے کہ آؤ میں تمہارے پاس وہ تلاوت کروں جس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تم کسی کو ایسوشیٹ نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اور اعمال میں سب سے بہتر یہ کہ جیسا کہ حضرت فقیر صاحب نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا الصلاۃ علی مواقیتہم وبر الوالدین. اور حقوق العباد، ہمارے حقوق، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف تک کہنے کی ممانعت فرمائی. پھر اگر حقوق کو دیکھا جائے تو ایک حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جس کو امام مسلم نے کوٹ کیا ہے کتاب البر والصلاۃ میں، حدیث نمبر 2548. ایک صحابی رسول آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من حق الناس بحسن صحابتی، کہ میری حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، کون زیادہ حقدار ہے میری کمپینین شپ کا، بحسن صحابتی، میں کس کو سب سے زیادہ اچھا دوست بناؤں اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں. آقا علیہ السلام نے فرمایا امک، تمہاری ماں، نیدر یور فرینڈس نور یور بڈیز، جسٹ یور ماں. اینڈ دین پھر پوچھا کہ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا ثم امک، پھر تمہاری ماں. پھر انہوں نے بیوٹیفلی پوچھا یا رسول اللہ، اس کے بعد آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا ثم امک، پھر تمہاری ماں.
کہ ماں کے اتنے حقوق تمہارے اوپر ہیں. 3 مرتبہ آقا علیہ السلام نے فرمایا. پھر فرمایا ثم ابوک, کہ تمہارے والد. اب یہ نہ سمجھا جائے کہ والد کے حقوق کم ہیں, ماں کے حقوق زیادہ ہیں, ایسی بات نہیں ہے. قاری علی صاحب نے فرمایا کہ سخط الرب فی سخط الوالد ورضا الرب فی رضا الوالد. یہ حدیث مبارکہ ہے کہ والد کی ناراضگی, اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں مضمر, اور اسی طرح رب کی رضا والد کی رضا میں چھپی ہوئی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ اللقمان میں ارشاد فرمایا ایون دو اگر آپ کے والدین نن بلیور بھی ہیں تو بھی ان کے ساتھ ان کے اوپر آپ کے حقوق بنتے ہیں. ان کے اوپر سب سے پہلا حق آپ کا یہ ہے کہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کی جائے. لیکن اور وصاحبہما فی الدنیا معروفہ, اگرچہ وہ نن بلیور ہیں, ہے نا, آپ کی بلیف ان کے بلیف میچ نہیں کرتے ہیں, پھر بھی آپ کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. بس میں تھوڑا کنکلوڈ کر کے آپ کو بتا دوں کہ زندگی میں یہ حقوق یہ ہیں کہ ان کے سامنے اف تک نہ کیا جائے, ان کے ہر نیڈ کا خیال رکھا جائے, ان کے سامنے ادب کے تمام معاملات کو طے کیا جائے. یہاں تک کہ اگر آپ کے والدین نیچے بیٹھے ہوں تو آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ چیئر پہ بیٹھ جائیں یا صوفے پہ بیٹھ جائیں. یہ بھی, اور اپنی آنکھوں سے اشارہ کرنا یا آنکھوں سے ان کی طرف نفرت سے دیکھنا, اس چیز سے بھی اسکالرس نے منع فرمایا. اور یہاں تک آپ کے حقوق ختم نہیں ہوتے, انتقال کے بعد بھی آپ کے اوپر کئی حقوق لازم ہوتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین کے انتقال کے بعد ان کے حقوق کیا ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ علیہما, ان کے لیے رحمت کی دعائیں کیا کرو, اور استغفار لہما, اور ان کے لیے استغفار کیا کرو. یہ بھی تمہارے حقوق ہیں کہ وہ اس دنیا سے فزیکلی چلے جائیں تو ان کے حقوق ختم نہیں ہو جاتے کہ تم نے انہیں قبر تک پہنچا دیا حقوق ختم ہو گئے. نہیں, اس کے بعد بھی حقوق جاری ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر تم رحمت کی دعا کرو, پھر ان کے لیے استغفار کرو, پھر ان کے اصدقاء کے ساتھ, ان کے فرینڈز کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو, اپنے ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان کے بردرز کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ تمام حقوق ایز اے مسلم ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں, جن کو عمل میں لانا, جن کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا آج کے دور میں اسپیشلی بہت ضروری ہے. یقیناً ابھی تو ہم بات کر رہے تھے بچوں پر والدین کے حقوق. مفتی صاحب, والدین پر بچوں کے حقوق کیا ہیں, یعنی کہ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ کیا فرماتے ہیں؟ یقیناً ماں باپ پر بھی اولاد کے کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں. قرآن کریم میں بھی کئی مقامات پر ارشاد فرمایا. جیسے اللہ نے ایک مقام پر فرمایا والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن او کسوتهن بالمعروف. اس ایک آیت میں ماں اور باپ دونوں کے اوپر بچوں کے حقوق کا ہوتے ہیں, اس کو پیش فرما دیا. کہا کہ ماں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ماں اپنے بچوں کو منیمم 2 سال دودھ پلائے, پرورش کرے, اور باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچے کے کھانا پینا, اس کا رہنا سہنا, اس کو پرووائڈ کرے, اس کا انتظام کرے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اکریموا اولادکم واحسنوا آدابہم فإن اولادکم ہدیۃ الیکم. حضور نے فرمایا اپنے بچوں کو تعظیم کا طریقہ سکھاؤ, ادب و احترام, ایک دوسرے کا ریسپیکٹ, یہ سکھاؤ اپنے بچوں کو, کیونکہ تمہارے بچے تمہارے لیے گفٹ ہیں, ہدیہ ہیں, اس کی قدر کرو. اور والدین کی جب ذمہ داری کی بات آتی ہے تو تفصیلی طور پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہو تو ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچے کا اچھا سا نام رکھیں, 7 دن بچے کا عقیقہ کریں, لڑکا ہے تو اس کا ختنہ کریں, اور بچے کو پھر اچھی تعلیم و تربیت دیں, اس کے ہر چیز کا خیال رکھیں, اس کی ضرورتوں کا خیال رکھیں. اور جب وہ بڑا ہو جائے, بالغ ہو جائے, تو اس کو نماز کا حکم دیں, عبادات کے حوالے سے بتائیں, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے, رسول کی اطاعت, ان کی تعظیم کس طرح کرنی چاہیے, فرائض واجبات, بڑوں کا ادب, اپنے پڑوسیوں کے حقوق, کی ساری چیزیں سکھائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اپنے بچوں کو اچھا ادب سکھاؤ, ان کا اچھا نام رکھو, اور ان کو رزق حلال کھلاؤ. حضرت عمر فرماتے تھے اس پہ زیادہ آپ فوکس کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاؤ, اور جب شادی کو ان کو پہنچ جائے تو ان کی شادی کر دیں. یہ ماں باپ پر ذمہ داری, اپنے بچوں کو ان چیزوں کا خیال رکھیں. بہت بہت شکریہ حضرت. جیسے کہ میں نے کہا یہ پہلا سیگمنٹ جو تھا خاص طور پر بنیادی سوالات تھے, اس میں جو قرآن حدیث کی روشنی میں عظمت والدین, اس کے علاوہ بچوں پر والدین کے حقوق یا پھر والدین پر بچوں کے حقوق. اور ہم آگے بڑھیں گے ہمارے دوسرے سیگمنٹ کے ساتھ ایک مختصر وقفے کے بعد. تو ناظرین ہمارے ساتھ جڑ رہی ہے, ہم فوراً ملتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد.
پوچھو اگر تم نہیں جانتے. ناظرین، ایک بار پھر انجمن سوال و جواب میں ہم کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور آج ہمارا موضوع ہے عظمت والدین. مگر اس سے پہلے اگلا ہمارا کیا موضوع ہوگا وہ ہم آپ کو بتا دیں. آپ ہی کے تجویز پر ہم نے اس کا انتخاب کیا ہے، اور موضوع یہ ہے میت اور طریقہ کفن دفن. میت اور طریقہ کفن دفن، اس پر یعنی کہ میت قبل کفن، اس پر اپنے سوالات آپ ہمیں روانہ کریں دیر سے دیر 10 فروری تک. جہاں 10 فروری تک آپ اپنے سوالات اس پتے پر روانہ کریں. سوال و جواب @mbc.internet.nu. سوال و جواب @mbc.internet.nu. ہمارا اگلا موضوع ہوگا میت اور طریقہ کفن دفن. آئیے ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں، اور پہلا سوال اس سیگمنٹ کا میں مخاطب ہوں قاری فقیر صاحب سے. ایک سوال کچھ یوں آیا ہے کہ آج کل یہ رواج سب بن گیا ہے، اٹ از اے ٹریڈیشن ٹوڈے، کہ بوڑھے ماں باپ کو ہومز میں چھوڑ دیتے ہیں. کیا شریعت کے نزدیک یہ ٹھیک ہے؟ آج کل ایک عام رواج ہو چکا ہے کہ ماں باپ کو ہومز میں اور آل سٹیزن سینٹرز میں جا کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالی ماں باپ کے حوالے سے پہلے اولاد کی ذہن بناتا ہے. ماں باپ کی حیثیت اور ماں باپ کی جو عظمتیں، ماں باپ کی جو مقام ہے، اور ان کی بچوں کی زندگی میں اور بچوں کے ساتھ ہونے میں کیا حیثیت رکھتے ہیں. تو جب انسان کی ذہن بن جاتی ہے and they are well quenched about the status of parents, so I don't think that if children will blindly try to leave these parents to this kind of homes, knowing the importance of their presence in the house or in their company. So Allah subhanahu wa ta'ala is trying to create this sort of mentality and show us the importance of parents first of all. Then in one way Allah subhanahu wa ta'ala is leaving the ball in your court, that this is the status of your parents, now you decide how to deal with it. ماں باپ کبھی بھی جو صحیح ماں ہو یا صحیح باپ ہو وہ کبھی اپنے بچوں کو اپنی زندگی سے الگ نہیں کریں گے. ماں باپ اپنے جسم کی اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے دیکھ سکتی ہیں، لیکن اپنے بچوں کو بخار ہوتے ہوئے بھی برداشت نہیں ہوتے ان کو. تو یہ معاملہ الٹا ہو گیا کہ ماں باپ کی یہ جذبات ہیں اولاد کے لیے، اور آج کل اولاد کی یہ جذبات ہیں ماں باپ کے لیے کہ بس تھوڑی وجوہات سے ان کو اپنی زندگی سے الگ کر دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کیے، ہم وی آر جسٹ ڈوئنگ گڈ ٹو آور پیرنٹس. تو ان اولاد کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں، اور یہ جو سسٹم اسٹیبلش ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا ماں باپ کی جو عظمتیں، ماں باپ کی جو شان بیان فرمایا، اس میں ایک لفظ ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Do good, the translation will be like this: do good to them or help them or assist them. لیکن اس کو عربی گرامر کے نقطۂ نظر سے اس کو دیکھیں وَصَاحِبْهُمَا. صاحب is from باب مفاعلہ، مصاحبہ. That means the companionship should be gained from both sides. And musahaba is not achieved and is not gained unless both parties are in front of one another. Companionship. If I say you are in my company, does not mean that I'm alone. You are with me. So Allah subhanahu wa ta'ala says, وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. In worldly matters and affairs, be in their companionship. Do whatever you want to do with them, being with them. So this is very important to understand that how important is parents are, and how much close Allah subhanahu wa ta'ala is keeping us to these parents, and how far we have taken them from our lives. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says that if one annoys one of them, if a child annoys one of his parents, lam yarda Allahu anhu hatta yarda anhu. Allah subhanahu wa ta'ala will never be pleased with him, and Allah will never be happy with this child unless the parents become happy with this child. And he said, Qila, then the Sahaba asked Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, وَإِن ظَلَمَا,
this is very good point I want to make here. That today we are very rough in terms of attitude towards our parents, because in one way or the other our parents are unjust with us. They beat us, they are very rough to us. So in return we become rough against them also. So what someone asked, Ya Rasulullah, you have explained the status of parents, but what about if these parents are oppressing their children? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam say, وَإِنْ ظَلَمَا, even if the parents are oppressors to their children, but still the duty of a child is that he should try his level best to make them happy. وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. In worldly affairs, in material world, you have to make them as happy as you can in all effort. And lastly, just to wind up this one, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is showing in this hadith that جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايع. One person came to Rasulullah to put his hand on the bay'ah for the bay'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, this person, he had two parents, old parents, but he left them at home and he came to do bay'ah on the hand of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. To Rasulullah sallallahu alaihi wasallam replied to this person, you have left your parents crying outside, no one to take care of them, and you are coming here for jihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told him, irji' ilayhima wa adhikhuma kama abkaytahuma. Go back to your parents. You have come here for bay'ah to join my team, and your parents are crying at home. So irji' ilayhima wa adhikhuma. Go back to them and make them smile kama abkaytahuma, the way you have made them cry. So this is very important. Now those people, let me warn here, those people who leave their parents to homes, Rasulullah is rejecting someone who has come to do bay'ah for jihad and to be in the companionship of Rasulullah, but he has left his parents crying. Rasulullah sallallahu is telling him, go and make them smile the way you have left them cry. Now if you leave your mother or your father in home, in which situation are you going to leave him there? Is she or he going to be smiling? No, definitely he'll be crying because he missed his child, he missed her child. So according to this hadith is that I will tell them, irji' ilayhima, go back to them, wa adhikhuma, and make them smile the way you have made them cry. And the only option to make them smile is that take your parents back home and sacrifice your leisure and your unnecessary activities for your parents. This is what Allah subhanahu wa ta'ala is describing about the importance of parents. यानी कि जो समझ में जो बात आ रही है फालिद साहब कि माँ बाप की मोहब्बत जहाँ पर है उसके साथ कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं। आप अपनी चाहतों की, अपनी मोहब्बतों की कुर्बानी दें, मगर वालिदैन की जो नेसेसिटीज हैं, जो ज़रूरियात हैं, उसको आप जरूर पूरा करें। उसमें सिर्फ एक ही चीज़ है जो आप माँ बाप के अगेंस्ट में जा सकते हैं, और उसमें उसको भी अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत तरीके से बनाया, वइन जाहदाका अला अन तुश्रिक बि मा लैसा लका बिही इल्म फला तुति'हुमा. If these parents are forcing you to commit something which displeases Allah subhanahu wa ta'ala, to do something against the law of the Creator, in this case do not obey them, but do not obey them in a good manner. You have to bring your dialogue in front of them. You have to make them understand, reason with them that mama or papa, this is the law of Allah subhanahu wa ta'ala, and I don't have a room for me to accept it because I cannot go against Allah subhanahu wa ta'ala. Then after this ayat, Allah subhanahu wa ta'ala brings up with وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. You deny them, you reject them in the laws of Allah subhanahu wa ta'ala, but still they are your parents, you are living with them in this material world. They will need clothes, they will need food, they will need drink. So in these things you have to be good with them, but in the law of Allah subhanahu wa ta'ala there is no compromise. Okay. मौलाना हुसैन साहब, एक सवाल कुछ यूँ है कि क्या वालिदैन को ये इख्तियार है कि वो अपनी जायदाद अपनी औलाद में जिस तरह चाहे तकसीम करें, या शरीयत में कुछ पाबंदी है? मुख्तसरन जी, बड़ा प्यारा सवाल किया आपने। इसमें एक दो सूरतें हैं, एक या तो वालिदैन बाहयात हों या वो जिंदा हों या वो इस दुनिया से चले गए हों। अगर आपका सवाल दुनिया से चले जाने के बाद है तो उसके लिए हमारी पूरी गाइडलाइंस है, जिसके बारे में जिसके मुतालिक हमारे मुफ्तियान इकराम आपको गाइड करते रहते हैं, जिसको हम इनहेरिटेंस कह सकते हैं, विरासत के मामलात कह सकते हैं। और
اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے حیات میں پوچھا ہے کہ مجھے بھی لگتا ہے کہ جو سوالات جو جس نے سوال کیا ہے وہ والدین باحیات ہیں، تو اسی کو لے کر ہم اشوم کرتے ہیں کہ ان کے والدین باحیات ہیں زندگی سے، اور اس کے آج کل ایک بہت سم تھنگ لائک برننگ ایشو، بیکاز بہت سے والدین اپنے حیات ہی میں اپنے جو جائیداد ہے اس کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے پوری گائیڈ لائن ہے، اور اگر وہ تحفتاً جسے ہبہ کہہ لیا جائے یا گفٹ کہہ لیا جائے یا تحفہ کہہ لیا جائے، اس طرح اگر وہ جائیداد کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پورا اختیار ہے کہ وہ جس طرح چاہیں تقسیم کریں، جس بچے کو چاہے پرائرٹی دیں، جس کو چاہے پرائرٹی نہ دیں فضیلت کی بنا پہ. فار ایگزامپل میں آپ کو کہہ دوں کہ اگر کوئی ایک عالم ہے اور ماں باپ اسے زیادہ چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ایکسیسو ہم اسے کچھ زیادہ دے دیں تو دے سکتے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات وہاں پہ بھی روشن ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی رسول آئے، نعمان بن بشیر غالباً، آپ تشریف لائے اور آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے صاحبزادہ کو ایک غلام، ایک سلیو ہبہ کرنا چاہتا ہوں، تحفے میں دینا چاہتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنی ہر اولاد کو ایک غلام تحفے میں دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میں صرف ان کو دینا چاہتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ظلم پہ مجھے گواہ یا وٹنس نہ بناؤ، اس ظلم پہ مجھے گواہ نہ بنا. تو پتہ چلا کہ یہ کہیں نہ کہیں یہ ظلم ہے، ایک فارم ہے ظلم کا، کہ تم کسی دوسرے بچے کو محروم کر رہے ہو اور ایک بچے کو اپنی پوری پراپرٹی دے رہے ہو. اپنی بیٹی کو تم نے ایک شادی کر دی 200,000 اور 500,000 روپیز خرچ کر کے، اور اپنے بیٹے کے لیے تمہیں اپنی ایک پوری سپر مارکیٹ گفٹ کر دی ہے جو کہ ورتھ کرتی ہے ملینز کی. تو کہیں نہ کہیں یہ ظلم ہے بچے کے اوپر. تو اس میں عدل کا پہلو سامنے رکھنا چاہیے کہ کہیں ظلم نہ ہو، کہیں پہ ناانصافی نہ ہو بچوں کے ساتھ، اور کسی بچے کو زیادہ ملے کسی بچے کو کم ملے. تو اس انداز میں اگر آپ اپنی جائیداد کو شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ہر بچے کو اس کا حق پورا ملے، تو آپ اس انداز میں تقسیم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح کی ترجیحات سے بھی نفرتوں کے دروازے کھلتے ہیں. اگر باپ یا ماں اگر اپنے کسی بیٹے کو زیادہ دے اور کسی کو کم دے، تو جس کو کم ملے گا اس کے دل میں ماں باپ کی طرف سے نفرت پیدا ہو جائے گی، نفرتوں کے دروازے کھل جائیں گے. وہ پھر ماں باپ کی قدر ان کی عزت نہیں کرے گا، دشمن کی نگاہ سے دیکھے گا. صحیح. قاری فقیر اسد، کچھ ملا جلا کچھ سوال ہے اس طرح. ایک سوال یوں آیا ہے کہ ایک والدین نے ایک بچے کو گود لیا ہے، اڈاپٹ کیا ہے، کچھ عرصے بعد والدین کے خود کا بچہ ہوتا ہے، تو اس صورتحال میں وراثت کی تقسیم کس طرح؟ پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد. پہلے آپ اس کو ناظرین کو اس بات کی میں وضاحت دینا چاہتا ہوں کہ وراثت اصل میں یہ ایک مکمل سائنس ہے، اور آپ کتب فقہ کو اگر اٹھا کے دیکھیں تو اکثر اس میں یہ سائنس اس میں نظر نہیں ہے کہ آپ کو مطلب فقہی کے دیگر جو احکامات ہیں اور فقہ کی جو مسائل ہیں ان کے ساتھ اس کو شامل نہیں کیے جاتے، بلکہ اس کو ایک الگ سائنس کے طور پر اس کو پیش کیا جاتا ہے. اور اس کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تعلموا الفرائض، علم الفرائض کو سیکھو، کیونکہ عنقریب اس علم کو چھوڑ دیا جائے گا. بہت مشکل علم ہے، علم الفرائض بہت مشکل ہے، اور ایک حد ایسا پہنچ جاتا ہے there is a limit at which you must be a super mathematician to be able to solve the mathematical calculation of this علم. تو علم الفرائض، علم المیراث میں ایک قانون ہے، وہ قانون ہے کہ ایک حصے ہیں، شیئرز ہیں جو مقرر ہیں لوگوں کے لیے، اور ایک شیئرز ہو جو مقرر نہیں ہے. جو مقرر اس کو ہم فروض، جس کو اصحاب الفروض کہتے ہیں، جو دی پیپل آف شیئرز، اور ان میں دیگر قسم یہ ہے جن کو الذین یرثون بالتعصیب، جس کو عصابہ کہتے ہیں. فروض یہ ہیں وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن میں نے باقاعدہ ایک کلیئر ایک حصہ بیان کیا، جیسے قرآن میں چوتھے پارے میں کے آخر میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لیے اور ماں باپ کے لیے پورا باقاعدہ شیئرز مقرر کیا کہ یہ شیئرز ہیں. اور عصابہ اور تعصیب کے ذریعے سے جو لوگ میراث لیتے ہیں وہ ہیں کہ اصحاب الفروض جب اپنا حصہ لے لیتے، پھر باقی جو مال ہے وہ تعصیباً اور عصابہ کے حوالے چلے جاتے، پھر وہ لوگ آپس میں تقسیم ہوتا ہے.
تو پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ یہ جو بچہ گود میں ہے جس نے منہ بولا بیٹا کہتے ہیں منہ بولا بیٹی، اگر یہ ان کیٹیگریز میں آتے ہیں، اصحاب الفروض ہیں یا اصحاب التعصیب ہیں، تو پھر وہ مطلب وارث بن سکتے ہیں. اس کے مرنے کے بعد باقاعدہ اس کا یا تو حصہ ہوگا یا تو وہ عصابہ کے زمرے میں اور تعصیب کے ذریعے سے وارث بنیں گے. اگر اس کیٹیگری میں نہیں آتے then he is not going to inherit anything from that. کیوں؟ کیونکہ ہمارے جو رواج میں یہ ہم کہتے ہیں کہ میرا منہ بولا بیٹا ہے یا منہ بولی بیٹی ہے، یہ ہمارا اپنا ایک انٹرپریٹیشن ہے، ہمارا ایک انوویشن ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اس کو واضح سے فرمایا کہ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala has not made them your sons. You call them your sons or your children, but they are not your children. Here you can understand how important it is to protect the identity. So Allah subhanahu wa ta'ala فرماتے ہیں کہ وہ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقِّ. You are calling them your children when they are not your children, but Allah subhanahu wa ta'ala speaks the truth. وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقِّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ, and He is the one who guides you to the right path. Then Allah subhanahu wa ta'ala again says أُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ. Whenever you call them through their father's name. آپ کا منہ بولا بیٹا ہو سکتا ہے، منہ بولی بیٹی ہو سکتی ہے، لیکن جب اس کو بلائیں گے پکاریں گے تو اس کو اپنے باپ سے نام لینا کہ فلان بن فلان، فلان بن فلان. اپنا نام تک اس کو آپ نہیں دے سکتے ہیں. تو اگر آپ اپنا نام نہیں دے سکتے تو اپنا میراث کیسے دے سکتے ہیں؟ اب سمجھیے، ہوا اقسط عند اللہ، یہی صحیح ہے اللہ کے نزدیک کہ اپنے بچوں کو جو منہ بولے بچے ہیں ان کو اپنی ماں باپ کے نام سے پکاریں. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ. اگر ان کی باپ کو آپ نہیں جانتے تو پھر یہ دین میں تمہارے بھائی، انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی. تو یہاں پر یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو واضح کر دیا کہ منہ بولا بیٹا یہ تمہارا اپنا بیٹا نہیں ہے. اگر گھر میں خواتین ہیں تو یہ لڑکا بڑا ہو کر نامحرم ہی رہے گا. بس سمجھ رہی ہے، اگر خاتون ہے تو یہ لڑکا اس کے لیے مطلب وہ محرم کا رول ادا نہیں کر سکتے. اب یہ سوال ہوتا ہے کہ میں آخر میں کر دوں، تو آپ اتنا پیار کرتے اس منہ بولا بیٹے سے، یہ میں پوچھنے والا کہ آپ نے نام بھی دے دیا اور اتنے عرصے بعد اتنا بھی گزر. یہ بات ہی مطلب قابل غور ہے کہ ان کے ساتھ آپ انصافی نہیں کریں گے. اگر آپ نے اس کو پولا پاسا اس کو بڑا کیا تو آپ ان کے ساتھ حقوق اسی طرح کریں گے جس طرح آپ اپنے بچوں کے ساتھ کریں گے، تاکہ ڈفرینس نہ ہو، اس کے اندر دل شکنی نہ ہو، ایک ڈیمورلائز نہ ہو کہ میں چونکہ اس کا بیٹا نہیں اس لیے مجھے دوسروں سے الگ کر کے مجھے دوسرے انداز میں پیش آتے ہیں. تو اس میں اس حوالے سے یہ بات بہت قابل غور ہے کہ آپ اگر کچھ دینا چاہتے ہیں تو آپ مرنے کا انتظار کیوں کریں؟ کیوں؟ ایک لو ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک لو اسٹیبلش کر لیا. تو اس لیے میں کہا کہ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر ماں باپ اللہ کی لو کے اگینسٹ کچھ کرنا چاہے تو پھر ان کی اطاعت نہیں ہوگی، اللہ کو دیکھا جائے گا، اللہ کی لو کو دیکھا جائے گی. تو یہاں پر اسی طرح اگر آپ اتنا پیار کرتے ہو تو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پراپرٹیز دیا، ویلتھ دیے، ان کے نام پہ ایک حصہ کر دو، تاکہ آپ کے مرنے کے بعد جو آپ کی وارثین ہیں ان کے لیے حق نہیں ہوگا کہ وہ اب تک اس کے مال کو ہاتھ لگائیں. تو یہ بہترین طریقہ ہے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ ایک شادی شدہ شخص ہے اور ماں ہے، بیوی ہے. سوال کچھ یوں آیا ہے کہ وہ اپنی ماں اور اپنی بیوی ان دونوں میں کن کی باتوں کو ترجیح دیں، یعنی کہ پرائیورٹی دیں؟ اس حوالے سے ایک بات تو یہ خیال رکھنی چاہیے کہ بیوی اور ماں ان دونوں کا مقام اور دونوں کا مرتبہ الگ الگ ہے. ماں ماں ہے اور بیوی بیوی ہے. جب گفتگو کریں یا ان کے ساتھ سلوک کریں تو یہ خیال بالکل ذہن میں رہے کہ میں بات ماں سے کر رہا ہوں تو ماں کا مقام کیا ہے، بیوی سے کر رہا ہوں تو بیوی کا مقام کیا ہے. ان دونوں کے مقام اور مرتبے کو سامنے رکھ کر کے بات کریں. اب بات یہ آتی ہے کہ وہ دونوں حکم دیں کسی چیز کا تو کس کی بات کو مانیں، کس کی بات کو ریفیوز کریں. تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ بات کس چیز کا حکم لے رہے ہیں. اگر وہ دونوں میاں بیوی یا ماں اگر کسی گناہ کی طرف اگر وہ دعوت دیتے ہیں، فار ایگزامپل ماں کہتی ہے اپنے بیٹے سے بیٹے داڑھی مڈا دے، کلین شیپ ہو جائے، اچھا نہیں لگ رہا تیرا چہرہ،
یہ ماں کہتی ہے کہ نماز پڑھنے میں نہ جا، یہ بیوی کہتی ہے نماز پڑھنے نہ جا، اگر دونوں معصیت کا حکم دیتے ہیں گناہ کا، تو اب نہ بات ماں کی بات مانی جائے گی اور نہ بیوی کی بات مانی جائے گی، چونکہ ابھی آیت کوٹ کی حضرت میں وہ انجاہدہ غلام تو پھر کبھی مارے سے کبھی فرق نہیں ہوگا. اور حدیث پاک میں انما الطاعۃ فی المعروف کہ اطاعت و فرما برداری جو ہوتی ہے وہ نیک کاموں میں ہوتی ہے، گناہ کے کاموں میں نہیں ہے. اور ایک دوسری حدیث میں ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق کہ جہاں پر جس کام میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو تو وہاں پر کسی مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جائے گی. تو اب رہا ماں کا معاملہ، تو دیکھیں کہ بیوی یا ماں کس چیز کا حکم دے رہی ہے. اگر ماں گناہ کا حکم دے رہی ہے اور بیوی کہہ رہی ہے کہ نیک کام کی طرف نماز کے لیے بھیج رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ماں بیوی کو دی جائے گی، وہ نیک کام کی طرف بلا رہی ہے. ماں بلا رہی ہے نیک کام کی طرف اور بیوی گناہ کی طرف، تو پھر ماں کو. لیکن دونوں میں اگر دونوں ہی نیک کام کا حکم دے رہی ہیں دونوں کو، تو پھر ترجیح ماں کو دی جائے گی، ماں کی بات کو پہلے مانا جائے گا، کیونکہ ماں کی عظمت بیوی کی عظمت سے زیادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کاش میری ماں باحیات ہوتی، میں نماز پڑھتا ہوا ہوتا، میری ماں مجھ سے کہتی یا محمد، تو میں نماز پڑھ کر اپنی ماں کے قدموں میں حاضر ہو جاتا. ماں کی عظمت بہت عظیم ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. نہ ہو کہ ماں کی بات سنے تو بیوی کے ساتھ کیا غلط اور مس بہیویئر اس کے ساتھ میں کریں، یہ بھی جائز نہیں ہے. یہ بیوی کے ساتھ کہنے میں آ کر کے ماں کے ساتھ غلط طریقے سے پیش آئی، وہ بھی جائز نہیں. دونوں کو ان کے اپنے اپنے مقام اور دونوں کو ان کے اپنی پروفائل پر اچھا. بہت صحیح کہا آپ نے مفتی صاحب کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ آپ نے کہا کہ بیوی کا مقام اپنی جگہ ہے اور امی کا مقام اپنی جگہ ہے، دونوں میں بیلنس بہت ضروری ہے. اور اکثر و بیشتر یقیناً آپ کے یہاں بھی ایسے معاملات درپیش ہوئے ہیں، لوگ آتے ہوں گے شکایتوں کے ساتھ کہ امی نے یہ کہہ دیا اور بیوی نے یہ کہہ دیا، یہ کر دیا، یہ کر، تو لہٰذا باتوں پر منحصر ہے اور دونوں میں بیلنس بہت ضروری ہے. اور یہ ایک تو اس میں اصل میں تربیت نہ ہونے کی وجہ سے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی شادی کی زندگی میں بیوی کے حقوق کیا ہے اور ماں کے حقوق کیا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ انزل الناس منازلهم، لوگوں کو اپنی حیثیت کے مطابق ان کو رکھ لیں. تو ظاہر ہے ماں تو ماں ہے، سمجھا، اسی ماں کی وجہ سے تو آپ کو بیوی ملی ہے. اگر یہ ماں نہ ہوتی تو آپ کو یہ بیوی کہاں سے ملتی، سمجھا. تو بہرحال بیوی کے بھی حقوق ہیں، ان کو بالکل سختی سے ان کو مطلب پابندی سے اس کو چلانا چاہیے، اور ماں کے اپنے حقوق ہیں. اچھا ہم ذرا اپنے سوالات پر ذرا مختصر جواب دیتے ہوئے ہم ذرا آگے بڑھیں گے. مولانا حسین صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی بشارت، یعنی کہ حدیث مبارکہ میں ہے، کیا یہ صرف ماں کے لیے ہے یا ماں باپ دونوں کے لیے؟ نیچرلی یہ ماں باپ دونوں کے لیے، دونوں کے سمپل سا جواب یہ ہے. ہاں. اس لیے کہ بچی کی تربیت میں صرف ماں کا یہ حق نہیں ہوتا، ماں کا ہی رول نہیں ہوتا، ایک بڑا کردار باپ کا بھی ہوتا ہے. جہاں ماں اسے سختیوں کے ساتھ پال پوس کے بڑا کرتی ہے، وہاں جو نیسیسٹیز پرووائڈ کرنے ہوتے ہیں اس کے لیے کہیں نہ کہیں باپ پریشانیاں اٹھا رہا ہوتا ہے. اور ہم یقیناً ماں کے درجات بہت زیادہ ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان عالیشان ہے کہ بچے کی تربیت کے بعد اگر اسے اچھی تربیت کر کے اسے اپنی منزل تک پہنچائیں، اس کی شادی کر دیں، پھر ان کے لیے جنت کی بشارت ہے. تو الحمدللہ یہ ماں کے لیے اور باپ کے لیے دونوں کے لیے. ہو سکتا ہے یہ سوال اس وجہ سے بھی آیا ہوگا کہ اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں البتہ ماں ہی بچوں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے آیا ہوگا یہ سوال. سے کچھ طرح کے سوالات بھی آئے ہیں، مردار جتنے میں سوالات لوگ کرتے ہیں. ابھی 2 ہفتے پہلے ایک کیس آیا تھا کہ ایک خاتون کا، وہ کہتی ہیں کہ ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی. تو کیا کوئی اختلاف؟ بولا میرا شوہر مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتی ہوں، 3 سال ہم ساتھ میں رہے، مگر وہ ماں کے فیور میں ہے. ماں نے کہا طلاق دے دی، کیونکہ ماں مجھے پسند نہیں کرتی. تو یہ چیزیں بھی کیا ہے بہت زیادہ مشکلات کھڑی کر دیتی ہیں. اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے. ماں اگر اس طرح کی طرح اگر مجبور کر رہی ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے تو ماں کے کہنا نہیں ماننا چاہیے. مفتی آصف صاحب، ایک سوال کچھ یوں ہے کہ سوال کرنے والے نے یہ کہا ہے کہ بچہ نیک ہے، کہ انسان چند نیک ہے، نمازی بھی ہے، مگر دل میں کہیں ماں باپ کی عزت نہیں. اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ماں باپ کی بہت عزت و توقیر ہوتی ہے، دکھاوا ہے ایک طرح سے، اور یہ ایک ڈھونگ کرتا ہے. اور ایسے میں یعنی کہ جب اکیلا ہوتا ہے، صرف ماں باپ ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں، تو پھر ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے. تو شریعت کے نزدیک کیا وہ گنہگار ہوگا؟ دیکھیے، یہ شریعت کے نزدیک سب سے بہت بڑا گنہگار ہے.
لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے ماں باپ کو خوش رکھنے کے لیے ان کے ساتھ اچھا بہیو کرنا چاہیے. کیونکہ میں ایک حدیث پاک کوٹ کر دوں 2 لفظوں میں کیونکہ وقت ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے. ایک صاحب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, وہ یہ عرض کرتے ہیں رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا احی الوالدہ, کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ عرض کہ ہاں زندہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ فیہما, جہاد اور تمہاری عبادت اسی میں ہے. تمہارے ماں باپ تمہارے لیے سب سے بڑی عبادت ہے, ماں باپ کی خدمت کرو. تو لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ حقیقت میں تعظیم نہیں کرتا. اگر اس کو تعظیم اس کے دل میں اگر ہوتی ہے, اپنے ماں باپ کا ریسپیکٹ اس کے دل میں ہوتا, لوگ دیکھیں نہ دیکھیں اپنے ماں باپ کی قدر کرتا, ان کی عزت کرتا. اگر ایسا شخص ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے, ان کو تکلیف دیتا ہے, تو اس کو آخرت کی طرف غور کرنا چاہیے کہ یہی ماں باپ بزرگوں نے لکھا اور حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ کسی انسان کے ماں باپ وہی اس کے لیے جنت بھی ہے, وہ اس کے لیے جہنم بھی ہے. اگر ماں باپ کی قدر کرتا ہے, عزت کرتا ہے, تو وہ اس کے لیے جنت بھی بن سکتے ہیں, اور اس کی بے عزتی کرتا ہے اس کے لیے جہنم بھی بن سکتے ہیں. تو اس کو سوچنا ہے کہ جنت کمانی ہے, جہنم کمانا ہے. لوگوں کو دکھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ماں باپ بالکل کوالٹی کے ساتھ احترام ہونا چاہیے. اس سیگمنٹ کا آخری سوال مولانا حسین صاحب, پوری فیملی میں یعنی کہ پورا خاندان میں ایک کنبہ جو ہے ایک ہی شخص کماتا ہے, غالباً ابو کماتا ہے, اور سب کا گزارا اسی پر ہوتا ہے, مگر یہ کمائی حرام کی ہے. کیا اس سے گناہ میں سب ملوث ہیں, سب شامل ہیں, یا پھر صرف کمانے والا گنہگار ہے؟ جی, تو اگر معاملہ ایسا ہے کہ بچے چھوٹے ہوں اور ان کے پاس کوئی الٹرنیٹ ذریعہ نہیں ہے کہ وہ اپنا سسٹیننس حاصل کر سکے فزیکلی, اور یا بیوی ہے جو خود کام نہیں کر سکتی ہے یا جاب لیس ہے, وہ ڈپینڈنٹ ہے. اگر ڈپینڈنٹ لوگ ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ والد صاحب حرام کماتے ہیں, تو سب سے پہلی کوشش تو یہ کی جائے کہ انہیں محبت کے ساتھ سمجھایا جائے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے, ہمیں حلال روزی پرووائڈ کی جائے, اور اس میں اس کی اعانت نہ کریں. والد یہ نہ ہو کہ وہ جانتے ہوئے بھی کہ میرے والد حرام کما رہے ہیں, میں ان سے ڈیمانڈ کرتا رہوں کہ میرے لیے ایک ایکسپینسو گیجٹس لا کے دیا جائے, بہت خوش رہیں والد صاحب کے ساتھ. ایسا نہ کیا کریں, بلکہ ایک اچھے وے میں انہیں سمجھانے کی کوشش کریں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. اور چونکہ یہ ڈپینڈنٹ ہیں اور حق الوسع اپنی زندگی گزارنی ہے, تو جہاں تک ہو سکے بس زندگی گزارنے کے مقصد سے وہ ان سے سسٹیننس لے سکتے ہیں, اس چیز میں وہ گنہگار نہیں ہوں گے. لیکن اگر وہ اعانت کرتے ہیں اپنے بیہیویئر کے ذریعے بھی کہ ہم بہت خوش ہیں آپ کی کمائی سے, ایک طرح سے اپنے اعمال سے, اپنے ایکشن سے ان کو سپورٹ کرتے ہیں. جیسے 3 طرح کے معاملات ہوں گے, یا تو تشدد کا رویہ ہوگا, یا تو بہت ہی مہربان ہوں گے اپنے والد کے اوپر جو وہ کر رہا ہے. تو یہ دونوں چیزیں حرام ہیں شریعت میں. تشدد بھی نہیں کر سکتے, کیا آپ انہیں گالی گلوچ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ والدین کی عظمت اپنی جگہ ہے, نہ تو انہیں مار پیٹ سکتے ہیں, بس انہیں سمجھانے کی کوشش کریں, اور نہ ہی اتنا لینین اور اتنے کائنڈ بن جائیں ان کے جانب کہ والد کو احساس ہی نہ ہو. والد یہ سوچے کہ میں جو کر رہا ہوں میری اہلیہ یا میرے بچے بہت خوش ہیں اس سے, اور وہ اس میں اور اپنے آپ کو انڈلج کرتا چلا جائے اور وہ اس سے دلدل میں پھنستا چلا جائے. لیکن ایک اعتدال کا طریقہ ہے کہ والدین کی عظمت کو سلامت رکھتے ہوئے, والدین کی عظمت کو دیکھتے ہوئے بس ان سے تھوڑا کنارہ کش ہو جائیں, اس سے خوش نہ رہیں, مسکرا کے ان سے ملے نہ, اور تاکہ انہیں احساس ہو کہ میں جو اپنے بچوں کے لیے حرام کمائی کما رہا ہوں, اس سے اگر میرے بچے ہی خوش نہ ہوں تو کہیں نہ کہیں میں غلط کر رہا ہوں, تو وہ اپنے ایک صحیح وے پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. البتہ اس میں جو ڈپینڈنٹ ہے وہ گنہگار نہیں ہوگا. یس, ٹھیک ہے. ناظرین, ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ انجمن سوال و جواب پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور یہ رہا ہمارے سوال, ہمارے سیگمنٹ کا دوسرے سیگمنٹ کا آخری سوال, اور ہم ملتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد آخری سیگمنٹ یعنی تیسرے سیگمنٹ کے. علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے.
بعد بھی ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارا موضوع ہے عظمت والدین. آئیے جو آخری سیگمنٹ ہے اس کے سوالات ہم کا آغاز ہم کرتے ہیں. اور سوال میں پوچھنا چاہوں گا سب سے پہلے مفتی آصف صاحب سے. ماں باپ اپنے بچوں کی کوئی چیز بغیر اجازت استعمال کر لیں تو کیا وہ گنہگار ہیں؟ ماں باپ اپنے بچوں کی چیز ان کی اجازت کے بنا استعمال کریں تو وہ گنہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم کو حدیث پاک سے بھی ایک گائیڈ لائن ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے باپ کی جو نیت اور اس کی نظر ہے وہ میرے مال پر ہے، میں کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا انتا و مالک لیبیک، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا مال ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب بیٹے کا مال اور بیٹا خود باپ کا ہے تو اب وہ کس کی چیز استعمال کر رہا ہے؟ اگر غیر کی چیز استعمال کرے انسان بنا اجازت تو گناہگار ہوتا ہے، وہ تو اپنی چیز استعمال کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ کو انسان اپنے باپ کو دے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. وجہ اس کی یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال اس کی ملکیت سے نکل جائے، اور باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے رہا ہے تو اس کی ملکیت سے نکلا نہیں، اور بیٹا زکوٰۃ دے رہا ہے اپنے باپ کو تو اس کی ملکیت سے نہیں نکلا. تو اس کا مطلب یہ ہوا صاف صاف کہ بیٹے کی ملکیت جو ہے وہ باپ کی ہے اور بیٹی جو باپ کی ہے وہ بیٹے کی ہے. تو باپ اگر اپنے بیٹے کی کوئی چیز استعمال کر رہا ہے تو گویا کہ کسی اور کی نہیں اپنی چیز استعمال کر رہا ہے. اپنی چیز استعمال کرنے میں گناہگار نہیں ہوتا ہے اور اجازت کی ضرورت نہیں جی. اپنی چیز. اچھا مولانا حسین صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ والد یعنی کہ باپ دوسری شادی یا نکاح کرنا چاہتا ہے، البتہ ان کے بچے جوان ہیں بڑے ہیں اور بچے اس بات سے ناخوش ہیں، تو اب وہ شخص کیا کرے؟ دیکھیے سچویشن ایسی ہے کہ والد صاحب شادی کرنا چاہتے ہیں اور بچے ناراض ہیں، تو یہاں پہ بچوں کی ناراضگی میٹر نہیں کرتی ہے، اچھا، یا بچوں کی رضامندی بھی میٹر نہیں کرتی ہے کہ بچے راضی ہیں یا ناراض ہیں. یہاں پہ ہم لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کے اوپر دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ جو والد صاحب ہیں کوئی بھی دوسری شادی صرف نفسانی خواہشات کے لیے نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اس کے کچھ ریزنس ہوں گے، کچھ ایٹماسفیئر ایسا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں اسے ضرورت ہوگی شادی کرنے کی. سپوز کہ ان کی جو پریزنٹ بیوی ہے وہ باحیات نہ ہو اور انہیں کسی سہارے کی ضرورت ہو. اگر صرف میں سمپلی اتنا کہہ دوں، اگر وہ اپنی دوسری شادی اگر کرنا چاہتا ہے تو ان کے نان و نفقہ اور زوجہ کی جو حقوق ہیں اس کے ادا کرنے پہ قادر ہے، یعنی کہ لاجنگ، بورڈنگ اینڈ سسٹیننس پورا پروویژن پرووائڈ کرنے پہ، اور جو ان کے جو فزیکل نیڈس ہیں اس کو بھی پرووائڈ کرنے پہ قادر ہے. تو پھر بچوں کی رضامندی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسے شریعت مطہرہ پوری اجازت دیتی ہے کہ اگر وہ جو حقوق کو ادا کر سکتا ہے آنے والی بیوی کے تو وہ کسی بھی ایج میں شادی کر سکتا ہے. علی فقیر علی صاحب، جن کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے وہ اپنے مرحومین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا کریں اور کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک صاف واضح ہدایت ہے. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا بثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو پھر ان کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن 3 چیزوں کی وجہ سے نام اعمال میں ثواب جاری و ساری رہتا ہے. ہاں، تو اس میں 2 چیز کا ذکر فرمایا، صدقۃ جاریہ یا صدقۃ جاریہ، دونوں اعراب ہو سکتے ہیں. صدقہ کا ذکر کیا، علم کا ذکر کیا، پھر آخر میں او ولد صالح یدعو له، یا نیک اولاد جو ان کے لیے دعا کرتے ہیں. تو یہ ایک وہ چیز ہے جو بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے کر سکتے ہیں ماں باپ کے انتقال کے بعد، کہ ان کے لیے کثرت سے دعائے استغفار کیا کریں. اور ایک اور حدیث میں جس کا پہلا حصہ مولانا صاحب نے ذکر فرمایا، میں اس کا آخری حصہ بتایا کہ اس میں فرمایا کہ وَإِنْفَاذِ عَهْدِهِمَا، کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد جو پرومس، جو عہد انہوں نے کی زندگی میں کسی کو دیا ہوا تھا، اس پرومس کو ان کے جانے کے بعد پورا کرنا یہ ان کے لیے صحیح ہے اور کرنا چاہیے. اور وصلۃ الرحم التي لا توصل الا بهما، اور اس رشتے کو برقرار رکھنا جو ان ماں باپ کے ذریعے سے ہی حاصل ہوتی ہے، مطلب to join their relations which are achieved through only this parent, that is چچا، ماموں، پھپھا، پھوپھی وغیرہ. ان ریلیشنز کو بھی جاری و ساری رکھنا، محبت و جوڑے رکھنا، یہ بھی ان کے لیے اولاد کی ذمہ داری ہے اور بعد رہنے والے لوگوں کے لیے بھی ذمہ داری ہے. اور آخر میں یہ وہ اکرام صدیقہما، اور ماں باپ کے دوستوں کی بھی
عزت و توفیق کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ پھر ایصال ثواب کے جو پروگرامز وغیرہ دعائیں کرتے وہ تو جاری رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اس سیگمنٹ کے آخری 2 سوالات رہ گئے ہیں. 2 آخری سوالات میں سوال کرنا چاہوں گا مفتی آصف صاحب سے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بچے والدین کی عزت نہیں کرتے. یہ تو البتہ میں آپ کو بتا دوں اور ناظرین کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی سوالات آئے ہیں لے دے کر اسی کے ارد گرد تمام سوالات گھومتے رہے کہ بچے نافرمان بنتے جا رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ ادب و احترام کی کمی دیکھی جا رہی ہے ان میں. تو ایک سوال کچھ یوں ہے کہ بچے والدین کی عزت نہیں کرتے، حالانکہ تعلیم بہت ہے، جبکہ پہلے زمانے میں تعلیم کم تھی مگر تہذیب بہت تھی. آپ کی نظر میں اس کی خاص وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات تو بہت ہیں، مگر ٹائم کو سامنے رکھ کر کے میں چند چیزیں کر لیتا ہوں جلدی میں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب ہم بچوں کی پرورش کرتے ہوتے ہیں، بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو بچوں پر سب سے زیادہ جو اثر پڑتا ہے وہ ماں باپ کے برتاؤ کا پڑتا ہے. ان کے پیرنٹس، ان کے ماں باپ اگر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹوگیدر اگر وہ اچھے سے رہ رہے ہیں، بیوی اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے، شوہر اپنے بیوی کی عزت کرتا ہے، ایک دوسرے کا ریسپیکٹ رکھتے ہیں وہ، تو اس کا اثر بچوں پر پڑتا ہے. اور ماں باپ آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، دوسرے کو ابیوز کرتے ہیں، ہر اعتبار سے دوسرے کو مارتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، گھر کا ماحول اچھا نہیں ہوتا ہے، تو بچے اس سے متاثر ہوتے ہیں، اس سے بچوں پر اثر پڑتا ہے. بھی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہی چیز بچے اپنے ماں باپ سے لے کر کے آتے ہیں اور وہی پھر بہیو ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اور دوسری چیز اس کو سبھی مانتے ہیں کہ ٹی وی اور انٹرنیٹ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں بے حیائی اور بے غیرتی کو کیا پروموٹ کی ہے. انسانوں کے دلوں سے بچپن سے ہی لے کر جب وہ انٹرنیٹ پر ہوتے ہیں، ٹی وی پر ہوتے ہیں، سب چیزوں تو ان کی عزت اور غیرت کا جو پانی ہوتا ہے ان کی آنکھوں سے ختم ہو جاتا ہے. خاص طور سے ماں باپ ہیں، صوفے بیٹھے ٹیلی ویژن سامنے چل رہا ہے، بچوں کو پاس بٹھا دیا. اب جو موویز دیکھتے ہیں جو اس میں بے حیائی بے غیرتی کے جو مناظر سامنے آتے ہیں بچوں کو آبزرو کرتے ہیں، تو ماں باپ کو جو ایک ادب اور احترام ان کے دل میں ان کی آنکھوں میں ہونا چاہیے تھا وہ دھیرے دھیرے اس کو ہوتا چلا جاتا ہے. اور تیسری چیز جو میں سب سے اہم سمجھتا ہوں اور جو سب سے بنیادی چیز ہے جو بہت زیادہ اہم ہے وہ ہے تعلیم و تربیت میں فرق. اصل میں تعلیم الگ ہے اور تربیت الگ ہے. اس طرح یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم ایک تھیوری ہے اور تربیت ایک پریکٹیکل ہے. تربیت کے ذمہ دار ماں باپ ہوتے ہیں، گھر ہوتا ہے، اور تعلیم کے ذمہ دار ادارے ہوتے ہیں، انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں جہاں اپنے بچوں کو ہم ایڈمٹ کرتے ہیں پڑھانے کے لیے. تعلیم جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ہم نے کیا سمجھ لیا، غلطی یہ کی ہے ماں باپ نے کہ ساری ذمہ داری، تربیت کی ذمہ داری، تعلیم کی ذمہ داری ہم نے اداروں پہ چھوڑ دی ہے. بچوں کا داخلہ کروا دیا، ان کو فیس دے رہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ جب واپس فارغ ہو کر کے آئے گا تو سب کچھ بالکل ہر طریقے سے بالکل کامیاب ہو کر کے آئے گا. یہ بنیادی غلطی ہے کیونکہ تربیت جو ملتی ہے بچوں کو گھر سے ملتی ہے. اچھے اخلاق ماں باپ کے ہیں، گھر میں اچھا برتاؤ ایک دوسرے کے ساتھ، تو بچے تربیت حاصل کر کے آتے ہیں. اچھے سے بچوں کو اپنے اگر سمجھا رہے ہیں، ماں بچوں کو ہر چیز سکھا رہی ہے، باپ اپنے بچوں کو ہر بات سکھا رہا ہے، ادب، تہذیب، تمدن، سلیقہ، شعور، حسن ادب، حسن اخلاق ماں باپ ہی سکھاتے ہیں، تو تربیت ان کی یہاں ہو جاتی ہے. اب اسکولس میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں بچوں کو بھیجا جاتا ہے، وہ ان کو ایک سرٹیفکیٹ دینے کے لیے بھیجا جاتا ہے چونکہ ان کو معاشی زندگی گزارنی ہے، ان کو ڈاکٹر بننا ہے یا پھر ان کو جو بھی جس فیلڈ میں بھی جاتے ہیں اس فیلڈ کو ان کے پاس ایک سرٹیفکیٹ چاہیے تاکہ وہ اپنے پیٹ پالنے کے لیے، گزارا کرنے کے لیے وہ کہیں پر نوکری کر سکیں اور اس سے اپنے پیسہ حاصل کر کے اپنی زندگی گزار سکیں. وہ ایک ان سے سرٹیفکیٹ ملتا ہے، اسی لیے وہاں پر بھیجا جاتا ہے اور وہ ان کو مل جاتا ہے. مگر ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ہماری ذمہ داری تھی ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور سوچتے ہیں کہ اب یونیورسٹی بچہ گیا تو وہاں سے بالکل ایک کمپلیٹ انسان، پرفیکٹ انسان بن کر کے آئے گا. یہ ہم غلطی کرتے ہیں. ہم ان دونوں چیزوں میں فرق کریں کہ تربیت اپنے بچوں کو ہم اپنے گھر سے دیں اور تعلیم بچوں کو انسٹیٹیوٹ سے دی جائے. اس کا ہم اس میں بہت مکس کرتے ہیں. اور جیسے میں نے شروع میں بات کہی تھی کہ ماں باپ کا اثر بچوں کو پڑتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے خود اپنے گھر میں بھی دیکھا ہے، ہماری بھی عادت رہی ہوگی کہ ماں اگر گھر میں نماز پڑھتی ہے تو بچے ماں کو دیکھ کر، باپ کو دیکھ کر تو وہ بھی جھکنے لگتے ہیں، رکوع سجدہ کرنے لگتے ہیں. وہ نہیں جانتے کہ ہم رکوع کر رہے ہیں، یہ سجدہ ہے، کس کی عبادت ہے، کیا وہ نہیں جانتے. ماں باپ کی ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں، ان کے ایکشن دیکھتے ہیں تو بچوں کی کاپی کرنے لگتے ہیں. اب ماں یا باپ نماز نہیں پڑھیں گے، بچے نہیں دیکھیں گے تو وہ نماز کیوں پڑھیں گے. تو اس طرح سے ہم کو خود بھی اپنے بچوں کے سامنے اس طرح رہنا چاہیے. ہمیں اپنے وقت پر عبادات بھی ادا کرنی چاہیے. اپنے بچوں، جو ہمارے بچے جو ہم کو آبزرو کرتے ہیں، ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو آبزرویشن بچوں کے لیے ہوتا ہے وہ بچے آبزرو کریں تو اچھی چیزیں آبزرو کریں، اچھی چیزیں آبزرو کریں. ہماری طرف سے کوئی بچوں کے سامنے غلطی نہیں ہونی چاہیے. اس چیز کو ماں باپ کو خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے. اور اس سے بھی زیادہ موسٹ امپورٹنٹ جو بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور بہت سارے صحابہ نے بھی اپنی تربیت میں اور اپنی تعلیمات میں جو لوگوں کو بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ رزق حلال.
چونکہ جو انسان جس کے کھاتا ہے اس سے خون بنتا ہے، اور خون سے ہی انسان کی باڈی کا پورا سسٹم تیار ہوتا ہے. اگر حرام رزق اگر کھلایا اپنے بچوں کو، ان کی غیرت، ان کی شرم، ان کی حیا، دل کے اندر نرمی، وہ سب ختم ہو جاتی ہے. اور رزق اگر حلال ہے تو حلال رزق کی بنیاد پر ان بچوں کے اندر غیرت بھی آتی ہے، شرم بھی آتی ہے، ادب بھی آتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ایک صحابہ آ کر پوچھتے ہیں حضرت میں بڑا پریشان ہوں، اپنے بچوں کو بڑی اچھی تربیت بھی دی ہے، بڑی کوشش کی ہے، مگر بچہ کہنا نہیں مانتا، بچہ بڑا نافرمان ہے، بے عزتی کرتا ہے. آپ نے فرمایا تم کام کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے اپنا کام بتایا کہ یہ کام کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تم کام کرتے ہو، یہ تمہارا رزق حرام ہے، حرام روزی اپنے بچوں کو کھلا رہے ہو اور ان سے امید یہ کر رہے ہو تمہارے ساتھ وہ حلال روزی اختیار کرے، تو یہ نہیں ہو سکتا. پھر اسی موقع پر فرمایا تھا کہ حرام پیسے جیب میں رکھ کر کے حلال گوشت تیار کر، حلال گوشت ڈھونڈنے کے لیے مارکیٹ میں نکلے ہو. تو یہ رزق کے بارے میں بھی ان کو خیال رکھنا چاہیے. مولانا حسین صاحب نے بڑی اچھی باتیں فرمائی کہ رزق حلال اپنے بچوں کو کھلائیں، اس پر تربیت کریں، ان شاء اللہ تبارک تعالیٰ یہ شکایتیں نہیں آئیں گی. پہلے زمانے میں تربیت ہوتی تھی، تعلیم کم تھی، اب تربیت ختم ہوگی، تعلیم زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ احترام ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن بہت صاف باتوں میں، صاف لفظوں میں آپ نے بتا دیا کہ یقیناً کہ ہم والدین پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور کہیں تو ہے کہ ہم اپنے فرائض سے کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے رہے. تو لہٰذا میں تمام والدین سے گزارش کروں گا کہ ہم ایک بار پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، تاکہ ہمارے آنے والی نسل جو ہے وہ اچھی ہوگی. قاری صاحب، آخری سوال اس سیگمنٹ کا مختصر، کس طرح نئی نسل میں ماں باپ اور بڑوں کی تعظیم و توقیر کا جذبہ پیدا کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. First of all, link yourself to the super love. Link yourself to the greatest love. That is the love of the Creator. اللہ اور خالق کائنات کی طرف پہلے اپنے اندر جذبات پیدا کرو، ان سے محبت کرنے کی اور ان کی اطاعت کرنے کی اور ان کی تعظیم کرنے کی. اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور تعظیم، جب یہ محبتیں کسی کے اندر ہوگی تو پھر دنیا کی ساری محبتیں پھر آپ کی قدموں کے نیچے ہوگا، کیونکہ آپ نے اصل محبت کو پکڑ لیا. تو اس میں اللہ رب العزت قرآن فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو پروٹیکٹ یور سیلف اینڈ پروٹیکٹ یور چلڈرن آلسو فرام ہیل فائر. اس میں مفسرین نے تفصیل میں بتایا، میں صرف ایک چیز کوٹ کرنا چاہتا ہوں. حضرت علی اکرم اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پروٹیکٹ یور سیلف اینڈ یور چلڈرن، دیٹ مینز واہلیکم علموہم وادبوہم. ان کو تعلیم دے دو اور ان کو ادب دے دو. اب ہم تو ادب دیتے ہیں بچوں کو، تعلیم بھی دیتے ہیں، لیکن کس چیز کی ادب اور کس چیز کی تعلیم، یہ کوشچنبل چیز ہے. تعلیم، اللہ کے بارے میں ان کو تعلیم دے دو، اللہ کے بارے میں ادب سکھاؤ. اللہ کے رسول کے بارے میں تعلیم دے دو اور اللہ کے رسول کے بارے میں ادب سکھاؤ. جب اللہ کو جان لو گے، اللہ کے رسول کو جان لو گے، when you have the respect for Allah subhanahu wa ta'ala, respect for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, تو پھر یہ تمام ریسپیکٹس آپ کے پاس آ جائیں. then you achieve the success that if you want your children to respect you, you'll have success in that, because you have linked yourself to Allah subhanahu wa ta'ala and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And lastly, Allama Iqbal radiyallahu ta'ala, he famously known poem say کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوگ و قلم دے رہے ہیں. بس تمہاری ضرورت ہے کہ تم محمد سے وفا کرو. تم محمد کا ہو جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کا ہو جائے گا، اللہ بھی تمہارا ہوگا. اللہ تمہارا ہو گیا تو کائنات تمہاری ہوگی. تو یہ تمام محبتیں ہیں، عظمتیں اس کائنات کا حصہ ہے. بس تم رسول کا بن جاؤ تو سب کچھ تیرا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں اسی طرح کی محبت جو ہے کی شبہ روشن کرے. تو حضرت گرامی، ہم اپنے پروگرام کے اختتام تک پہنچ چکے ہیں. ایک بار پھر انجمن سوال جواب ٹیم کی جانب سے آپ کا بہت بہت شکریہ. مفتی آصف رضا صاحب، مولانا حسین صاحب اور خالد فقیری صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے نکالا. اللہ تعالیٰ جو باتیں بھی آپ نے بتائی سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین اس سے ضرور استفادہ کریں گے. تو ایک بار پھر حضرت گرامی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. تو ناظرین، انجمن سوال جواب کا پروگرام یہاں پر اختتام پذیر ہو رہا ہے. ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمارا اگلا موضوع ہے
وہ ہے میت اور طریقہ کفن دفن، اور اس پر اپنے سوالات 10 فروری تک اس پتے پر روانہ کر دیں. سوال جواب @nbc.internet.nb. سوال جواب کا مقررہ وقت یہاں پر ختم ہوا. اپنا خیال رکھنا، دعا میں یاد کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.